مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو نیت کر لیجئے کہ اول تاخر اللہ کی رضا کے لیے سنت و بر بیان میں شریک رہوں گا۔ جن سے ہو سکے 2 زانوں بیٹھنے کی نیت کر لیجئے کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 17 ربیع النور یعنی 17 ربیع الاول 83 سین ہجری 83 سین ہجری میں پیر شریف کے روز مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت اور عبادت اور مجاہدے میں بڑے مشہور تھے۔ تو یہ آپ کا بڑا ایک مختصر سا میں نے تعارف بیان کیا کہ وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ آج ہماری ایک بہت بڑی جنریشن، بہت بڑی نسل ہوتی ہے کہ جسے ہمارے بزرگوں کے احوال پتہ نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے مطلب کہ یہ محرومی ہے۔ ہمارے ہاں اداکاروں کے نام اور اداکاروں کا پوری بایوگرافی، یہ جو ہسٹری ہے اس کو بایوگرافی کہتے ہیں، پورا وہ بایو ڈیٹا، تقریباً بایوگرافیاں ہمارے لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں کہ جناب کس ایکٹر میں کیا، وہ کب پیدا ہوا، اس کی برتھ ڈے کب ہے، بلکہ لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کو تحفے بیچتے رہتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، یہ ان کی ولادت کب ہوئی، ان کا وصال کب ہوا، ان کا زندگی کا انداز کیا تھا، ان کا دور کون سا تھا، اس کے بارے میں عموماً ہمارے یہاں اتنی معلومات نہیں ہوتی۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت بھی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں ان بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے جشن ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا
حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ یعنی حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت مبارک میں آتا رہا. میں نے آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. نمبر 1، آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ملتے، یا آپ پھر روزہ دار ہوتے. یعنی اتنی خوبصورت سیرت مبارک ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نماز، تلاوت اور روزے، اس کی کس قدر آپ کی سیرت پاک میں پابندی پائی گئی. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو مالکیوں کے امام ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول، یہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں حاضری ہوئی تو آپ نے ان کو اس حال میں آپ دیکھتے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بزرگوں کی سیرتیں پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس میں ہمیں بھی اس بات کا ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرائض کے ساتھ ساتھ جو ماہ رمضان میں جو فرض روزے ہوتے ہیں، ان فرائض روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے ہمیں نفلی روزوں کی سعادت بھی نصیب ہوتی رہے. اور اس کے بے شمار مواقع آتے ہیں، جیسے رجب المرجب کے روزے، خاص اس کی فضائل بیان کیے گئے، شعبان المعظم کے روزے، اس کے بھی خاص فضائل بیان کیے گئے ہیں، رمضان مبارک کے روزے تو پھر فرض روزے ہوتے ہیں، کیا بات ہے ان روزوں کی. تو اس کے علاوہ شوال المکرم کے 6 روزے، تو عاشورے کے روزے کے حوالے سے، تو دیگر ذوالحجہ کے مہینے میں روزے. تو اس طرح مطلب کہ ہماری شریعت اور ہمارے دین، ہمارے اسلام میں مختلف نفلی روزوں کے حوالے سے بھی بڑی ترغیب اور رغبت اور فضائل بیان کیے گئے. قرآن مجید کی تلاوت کے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید اپنی تلاوت کرنے والے کی قیامت کے روز شفاعت کرے گا. اس سے ایسی فضیلتیں ہیں کہ ہمیں کسی صورت تلاوت پر رغبت نصیب ہو کر تلاوت کرنے والے بنے، ہم روزے رکھنے والے بنے. تو یہ جتنے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو مالیگاؤں میں عاشقان رسول جمع ہیں، ماشاءاللہ تعداد ہی تعداد ہے. اللہ کرے کہ ہم سب یہاں سے نمازی بن کر اٹھیں، ہم یہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کا جذبہ لے کر اٹھیں، ہم یہاں سے نفلی روزوں کے بھی جذبے کو لے کر اٹھیں، اور ہم یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی نیت کر کے اٹھیں. مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی مطبوعہ جو مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول، پہلی جلد کہ پیج نمبر 75 پر ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول کے شہزادے، مجھے وصیت فرمائیے. تو انہوں نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، اے سفیان، مروت جھوٹے کے لیے اور راحت حاسد کے لیے نہیں ہوتی، اور خوف تنگ دل لوگوں کے لیے اور سرداری بد اخلاق لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. میں نے عرض کی، اے شہزادہ رسول، مزید ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے مزید ارشاد فرمایا، اے سفیان، اللہ عز و جل کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہو، تدبر والے بن جاؤ گے. اللہ عز و جل نے تمہارے لیے جو تقسیم مقرر کی ہے اس پر راضی رہو، سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ گے. لوگوں سے اس طرح ملو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے ملیں، ایمان والے بن جاؤ گے. فاجر کی صحبت میں نہ بیٹھو، کہیں وہ تمہیں اپنی بدکاریاں نہ سکھا دے. جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مالیگاؤں میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک ارشاد میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہو. جی ہمیں یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کام کون کون سے ہیں، کن کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور مختلف جگہوں پر مدنی چینل کے ذریعے دیکھنے اور سننے والے عاشقان رسول
برائے کرم اس بات پر غور کریں، ایک ایسی لسٹ، ایک ایسی فہرست تو تیار کریں کہ جس میں ہمیں کم از کم یہ تو پتا چلے کہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے ہمیں کن کن کاموں سے رکنے کا منع فرمایا، پھر یہ کام ہوتے کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غیبت نہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا ہم جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ غیبت کے عذابات کیا ہیں؟ ایک تعداد جانتی نہیں ہے، غیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دعوت اسلامی والے کئی عرصے سے یہ نعرہ لگاتے چلے آ رہے ہیں، آج آپ بھی مالیگاؤں کے اس سنت و برے اجتماع میں زوردار نعرہ لگا دیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت ایمان کو کاٹنے والی ہے اور غیبت کرنے والے کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کے عذابات کیا ہیں، غیبت کرنے والے کو کس قدر قیامت کے روز شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ چغلی کیا ہے؟ چغلی کو سمجھا؟ حسد کیا ہے کہ حسد کو سمجھا؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، نام سنے ہوتے کئیوں نے، علم میں نہیں ہوتا کہ یہ کہتے کس کو ہیں۔ اچھا یہ تکبر ہے، او ہو میں تکبر کرتا تھا، یہ حسد ہے، او میں حسد کرتا تھا، یا اللہ۔ پتہ چلے گا تو جھٹکا لگے گا نا، پتہ ہی نہیں چلے گا تو جھٹکا کہاں سے لگے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم خود تکبر کرتے پھرتے ہوں، ہم خود حسد میں مبتلا ہوں، ہم خود بدگمانیاں کرتے ہوں۔ اچھا یہ بدگمانی ہے، او میں تو زمانے سے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ اچھا یہ غیبت ہے، او میں تو جب دیکھو غیبتیں کرتا رہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں غیبتیں کرتا ہوں۔ پتہ نہ ہونا یہ چھڑوا دے گا؟ کیوں پتہ نہ تھا؟ نوٹ اصلی ہے کہ نکلی ہے اس کی پہچان کر لی، سونا اصلی ہے کہ نکلی ہے اس کی پہچان کر لی، کپڑا اصلی ہے کہ نکلی ہے اس کی پہچان کر لی، قلم اصلی ہے کہ نکلی ہے اس کی پہچان کر لی، گھڑی اصلی ہے کہ نکلی ہے اس کی پہچان کر لی، یہ جوتا کمزور ہے، یہ جوتا مضبوط ہے اس کی پہچان کر لی، یہ بلڈنگ کمزور ہے، یہ بلڈنگ اچھی ہے، یہ نلکا اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ خراب ہے۔ ہر ایک چیز کی پہچان ہو گئی، ٹھنڈے گرم کی آپ کو پہچان ہو گئی، تیکھے میٹھے کی آپ کو پہچان ہو گئی، ہر ایک شے کی آپ پہچان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ ان چیزوں کی طرف آپ معلومات حاصل کرتے رہے، سیکھتے رہے کہ مجھے دنیا میں رہ کر کہیں ان چیزوں سے نقصان نہ ہو جائے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں، دیگر حرام کاموں کے گناہ، ان حرام کام کے عذابات کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، ہم پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے، حرام کاموں کی نحوست نہ پڑھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس پہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مبتلا ہونا ہمیں توبہ سے بھی دور کریے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حرام کیا، بدقسمتی کے ساتھ جن کو نہیں پتا وہ حرام کام کرتا چلا جائے، وہ گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ وہ اللہ کو ناراض کرتے کرتے ہی کیا جیتا رہے گا؟ اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، اور خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اسے قبر میں عذاب دے دیا گیا تو کیا کرے گا؟ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا کرے گا؟ اس کی قبریں مل کر اس کی پسلیوں کو توڑ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دیا گیا تو کیا کرے گا؟ اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے گئے تو کیا کرے گا؟ اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی کھڑکی کھول دی گئی تو کیا کرے گا؟ اور وہ کھڑکی کھلی رکھ دی گئی تو کیا کرے گا؟ قیامت تک کا یہ سارا سفر عذاب قبر کے ساتھ کیسے گزارے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا گیا تو وہ کیا کرے گا؟ آج دنیا میں ہلکی سی مصیبت سے بچنے کی ہم کوششیں کرتے ہیں، قیامت کی مشکلات سے بچنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ قبر کے عذابات سے بچنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کون سا گانا، کون سا ڈائلوگ، کون سا بول ہماری زبان سے کفر نکال دے؟ اللہ اللہ اللہ، اور یہ اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے،
فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس قدر بدقسمتی کے ساتھ یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کو کیا بولوں میں، تو بکواسوں پہ بکواسیں کیے چلے جائیں، ڈائلوگ لکھنے والے ڈائلوگ لکھتے چلے جائیں، بولنے والے بولتے چلے جائیں، گانوں کے بول لکھنے والے لکھتے چلے جائیں، پڑھنے والے پڑھتے چلے جائیں، مگر اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ گانوں میں کفریہ بول بھی بکے جا رہے ہیں؟ فلمیں ڈراموں کے اندر کفریہ کلمات بولے جا رہے ہیں، اللہ کی شان میں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کیا ہم نے جانا کہ کفریہ کلمات کیا کیا ہوتے ہیں؟ کون سا بول میرے ایمان کو برباد کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے جانا؟ ہم نے پہچانا؟ ہم نے پڑھا؟ امیر سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کتاب کو پڑھا؟ آپ بولو اردو پڑھنے نہیں آتی، کسی سے سمجھ لیا؟ مفتیان اسلام، علماء دین، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو کر ہم نے کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی؟ ہمیں تو مارکیٹ جانے سے فرصت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے فرصت نہیں ہے، گپے لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ یہ باتیں سیکھے کیسے ہم لوگ؟ یہ باتیں پڑھے کیسے؟ دور آپ کے سامنے ہے، دور آپ کے سامنے ہے، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام عروج پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، ناچ گانا، شراب، جوا کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ ہمارے نوجوانوں کا حال برا ہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو پا رہی ہیں۔ کہتے ایک نئی فلم لگتی ہے، سنیما گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور مسجد ہماری ویران ہوتی جا رہی ہے۔ اے عاشقان رسول، کیا آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ اسلام و دین کے درد میں دھڑکتا تڑپتا نہیں ہے؟ کہ ہماری مساجد ویران ہوتی جائیں، ہماری نسلیں گلوکاروں، اداکاروں، فنکاروں، ایکٹروں کے پیچھے پاگل ہوتی رہے؟ انہیں یہ تو پتا ہو کہ فلاں ایکٹر بال کیسے بناتا ہے، مگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زلفیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ ان کو یہ تو پتا ہو کہ فلاں ایکٹر اس طرح کی کیپ پہنتا ہے۔ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر امامے کا تاج کیسا سجاتے تھے۔ ان کو یہ تو پتا ہو کہ فلاں ایکٹر، فلاں اداکار، فلاں گلوکار، فلاں فنکار یہ ایسے ایسے کپڑے پہنتا ہے، مگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا لباس مبارک کتنا عمدہ ہوا کرتا تھا۔ انہیں یہ نہ پتا ہو۔ انہیں یہ تو پتا ہو کہ فلاں آدمی کیسے کھاتا ہے، مگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ہماری یہ نسلیں فلاں اداکار، فلاں گلوکار، فلاں فنکار، فلاں مشہور آدمی کی طرح چلنے پھرنے، بولنے، کھانے، سونے، جاگنے، کپڑے پہننے کے انداز کو اختیار کرے، مگر ہماری نسلوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ان عاشقان رسول کہلانے والے کو یہ نہ پتا ہو کہ جس نبی پاک کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کی سیرت پر عمل کرنے کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی تمہارے لیے پیروی ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں قرآن مجید میں دعوت دی گئی ہے۔ لیکن ہماری نسلیں، ہماری قوم، یہ مسلمان کس قدر ان مدنی پھولوں سے دور دور، بہت دور، بہت دور۔ بتائے کون، سکھائے کون، سمجھائے کون؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک کاش آپ کی گلی گلی میں آ جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک کاش آپ کے گھر گھر میں آ جائے۔ مدنی چینل ایک کاش گھر گھر میں آ جائے۔ اللہ کرے، اللہ کرے ہماری مسجد آباد ہو جائے۔ گناہ دم توڑنا شروع کر دے۔ ایک کاش ہمارے یہاں سے مدنی قافلے سفر کرے، 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ وقف مدینہ، کہ ساری زندگی میں دین اور اسلام کی، اور اسلام اور سنیت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ شعر تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں،
تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یہ شعر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ مبارک شعر، سبحان اللہ، یہ مبارک شعر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. کیا بات ہے شعر کی. کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک عاشق رسول اس بات کی تمنا رکھنا چاہیے اس کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میری جان قربان ہو جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. مگر اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے، مال قربان کرنے والے اپنا وقت قربان نہیں کر پا رہے کہ ہم سرکار کی سنتوں کو عام کریں، ہماری مساجد کو آباد کریں، سرکار کی سنت پر عمل کریں. اے عاشقان رسول، کیا تمہیں نہیں پتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سرکار کی سنت مبارک ہے، بلکہ پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، منڈانا حرام، شیوڈ کرنا حرام. اور آج یہ عاشق کے رسول کہلانے والا فیشن والی عجیب و غریب قسم کی ڈیزائنوں والی داڑیاں بناتا ہے. کیوں؟ کہ کوئی اور بناتا ہوگا. تمہارا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے جب تم داڑھی کے ان بالوں کو جو محبت کی نشانی ہے منڈ کر نالیوں میں بہاتے ہو؟ تمہارا عشق رسول کدھر چلا جاتا ہے؟ تمہارا ہاتھ کامتا نہیں ہے جب سرکار کی اس محبت کی نشانی داڑھی شریف کو تم اپنے چہرے سے جدا کر رہے ہوتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بغیر داڑھی والے چہرے دیکھے تو آپ نے اسے سخت نفرت فرمائی تھی کہ یہ تم نے کیسے چہرے بنا لیے. وہ غیر مسلم تھے. ان کے چہروں کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدگی کی کیفیت آپ کی دیکھنے کو ملی تھی. اے عشق رسول کا دم بھرنے والوں، اپنا یہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر جب تم قبر میں اترو گے تو ذرا دیکھ بتاؤ پیارے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہماری قبر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے؟ تمنا تو یہ ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میرے آقا تو پوری داڑھی والے ہیں، اور یہ قبر میں جو آیا یہ تو داڑھی بھی نہیں ہے اس کے چہرے پر. قیامت کے روز جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے کہ آقا اپنے رب سے بخشوا دو آقا، قیامت کی گرمی، اللہ، قیامت کی پیاس، قیامت کی گھبراہٹ، حساب کتاب کی گھبراہٹ. اگر میرا نامہ اعمال کھول دیا گیا اور مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ آقا المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے. قیامت کے روز جب آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور آقا سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے، اللہ کے حضور بخشوانے کی بھیک مانگیں گے، اس وقت ہمارا یہ داڑھی منڈا چہرہ، ہمارا یہ بے نمازیوں والا نامہ اعمال اور ہماری یہ گناہوں کی کثرت اور ہماری یہ سنتوں سے دوری، سنتوں کو ترک کر دینے والے زندگی کا انداز اگر یہ ملاحظہ فرما کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کیا تو نے دنیا میں میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تک، خدا کی قسم، جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا.
اے مالیگاؤں ہند میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، خدا را اس سے پہلے کہ موت آ جائے، روح قبض ہو جائے، ہمارا وقت پورا ہو جائے، مان جائیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لیجئے۔ اے عشق رسول کا دم بھرنے والوں، خدا را جس کے عشق کا دم بھرتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہے، اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ جس کام کو میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کو پسند نہیں فرمایا، جن کاموں سے رکنے کا ارشاد فرمایا، اے عاشقان رسول ان کاموں سے رک جاؤ۔ میرے آقا نے داڑھی منڈانے کو پسند نہیں فرمایا، پوری ایک مٹھی داڑھی کو پسند فرمایا ہے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ کی پسند کا ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کو پسند نہیں فرمایا۔ موسیقی کے بارے میں تو میرے آقا کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہیں سے موسیقی کی آواز دور سے آ رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو اپنے کان مبارک میں داخل فرمایا تاکہ وہ آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے۔ اے عشق رسول کا دم بھرنے والوں، اس ایک موسیقی کی آواز آپ کے کان مبارک میں نہ جائے، آپ نے انگلیاں داخل فرما دی، مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عشق رسول کا دم بھرنے والوں، تم تو گانے سننے کے لیے ہیڈ فون اپنے کانوں میں لگا کر گانے سنتے ہو۔ اللہ 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 اللہ، ارے کیا ہو گیا ہے؟ تم تو تلاوت سننے والے بنتے، تم تو نعتیں سننے والے بنتے، تم تو غوث پاک کی منقبت سننے والے بنتے، تمہیں تو اعلیٰ حضرت کی تعریف سننے والا بننا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم گانے سننے والے، گناہوں بھری باتیں سننے والے بنتے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ آنکھ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا جلوہ دیکھے، خواب ہی میں نظر آ جائیں۔ ارے کس عاشق رسول کی تمنا نہیں ہوگی کہ ان آنکھوں سے پیارے محبوب کا جلوہ دیکھ لے؟ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش میٹھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عافیت کے ساتھ ایسی زیارت نصیب ہو کہ آقا ہم سے راضی ہو، آقا ہم سے خوش ہو۔ ایک کاش چھوٹی بات بڑی بھی کہیں کہا کہو، منہ ہی نہیں ہے، لیکن دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے۔ یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا۔ لیکن عشق رسول کا دم بھرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ان آنکھوں کو گناہوں سے ناپاک کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، بے پردگیاں کرتے ہو، اجنبی عورتوں کو دیکھتے ہو، گناہوں بھرے ٹی وی پر مناظر دیکھتے ہو، موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے گناہوں بھرے مناظر دیکھتے ہو۔ ارے ان آنکھوں سے کعبہ دیکھتے، ان آنکھوں سے میٹھے آقا کا پیارا پیارا گنبد خضرا دیکھتے، سبز گنبد کی زیارت کرتے، قرآن مجید کو زیارت کرتے، ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ گناہوں کی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے اگر مرنے کے بعد آنکھ میں کیل ٹھوک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ آنکھ میں اگر جہنم کی آنکھ کی سلائی پھیر دی گئی تو کیا کرو گے؟ سرما لگاتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے کہ آنکھ میں چبھ نہ جائے، مگر بدنگاہی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟
ہلکی سی ہوا چلتی ہے، ہلکا سا تنکا اڑ کر آنکھ میں چلا جائے تو بے قرار کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو، بد نگاہی کی وجہ سے اگر جہنم کی آگ آنکھوں میں ڈال دی گئی تو کیا کرو گے؟ گانے باجے اور گناہوں بھری چیزیں سننے کی باعث اگر کان میں مرنے کے بعد کیل ٹھوک دیے گئے، پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے یہ باتیں کبھی سنی بھی ہے؟ پتا بھی ہے کہ دنیا میں گناہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا ہمیں نحوستیں مل سکتی ہے، کیا کیا تباہی آ سکتی ہے، کیا کیا بربادی آ سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ عشق رسول کا دم بھرنے والوں، اذان کی آواز آتی ہے مگر آپ ہلتے نہیں ہو، مسجد کی طرف جاتے نہیں ہو، نماز پڑھتے نہیں ہو۔ کیا آپ کو پتہ نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے؟ عشق رسول کا دم بھرنے والوں، نماز قضا کر دیتے ہو، بلا اجازت شرعی جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ، جبکہ رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا یہ ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مؤذن کو کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سنتے ہیں مگر نماز پڑھنے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے انداز کو، اپنے کردار کو سمجھو، اپنی زندگی میں اس قدر سنتوں کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کی تعلیمات کو نافذ کرو، ایسا با کردار مسلمان بن کے جیو، تمہیں غیر مسلم دیکھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اپنی امانت کو ظاہر کرو، اپنی دیانت کو ظاہر کرو، اپنی شرافت کو ظاہر کرو، خوف خدا سے رونے والے، عشق رسول میں رونے والے بنیے۔ بددیانتی، بےمانی، جھوٹ، رشوت، اللہ اللہ، یہ مسلمان کا ان چیزوں سے کیا کام؟ دھوکے سے مسلمان کا کیا کام؟ ہمارا اسلام، ہمارا دین اتنا پاکیزہ دین ہے جو غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، دھوکہ غیر مسلم کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس قدر پاکیزہ دین ہے ہمارا اسلام، اور اسلام وہ دین ہے کہ جو اسلام پر ثابت قدم رہا، اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام پر چلتا ہے، اللہ ایمان سلامت رکھے، انشاءاللہ اس کے لیے جنت 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 ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہ جنت پہ جائے گا۔ ایمان اللہ ہمارا سلامت رکھے، ہم ایمان سلامت لے کے جائیں، اور یہ ایسے گناہوں والے کام جس سے ہمارا ایمان برباد ہونے کے اندیشے ہوں، نہ جانے کون سا گناہ ہمارا ایمان برباد کر دے، ہمیں کانوں کان پتہ بھی نہ ہو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ نمبر 1، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے، حالانکہ وہ رب تعالیٰ اس بندے پر غضب فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس لعین کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے۔ نمبر 6، وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ نمبر 7، وہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ایذا دیتا ہے یعنی تکلیف دیتا ہے۔ نمبر 8، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے روضہ مبارک میں رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان و تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے۔ نمبر 10، وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ 10 نقصانات ایک گناہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے، گناہ سے بچتے رہیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے،
سرکار کی سنت محبت کی نشانی، ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجائیں گے، نہ گھٹائیں گے نہ منڈائیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے موت دینے والا ہے، اللہ ہی جنت کا مالک ہے، اللہ ہی دوزخ کا مالک ہے، اسی کی یہ نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، میں جی رہا ہوں، میں سانسیں لے رہا ہوں، میں رزق لے رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میرا کھانا ہضم ہو رہا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ نیت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سوچو یار، سوچو جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ بھی حیا چلی گئی ہماری، یہ بھی شرم چلی گئی؟ اور گناہ اگر بتقاضا بشریت ہو بھی گیا، ارے یہ کیسی بے شرمی ہے، یہ کیسی بے شرمی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے کہ گناہ ہو بھی گیا تو تم توبہ کر کے اپنے رب کو راضی بھی نہیں کرتے ہو۔ مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مولا معاف کر دے، بھول ہو گئی، معاف کر دے۔ وہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر ندامت افسوس کے ساتھ اپنے رب کے حضور جب معافی مانگتا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معافی اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارا باطن اچھا کر دے، ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے والے بنے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ آ جاؤ آج آئے ہو نا، دعوت اسلامی والے بن کر اٹھو۔ مسجدوں کی ویرانی کیا آپ کو نظر نہیں آتی؟ نیت کر کے اٹھے کہ میں خود بھی نمازی بنوں گا اور بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھوں گا، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کروں گا، نیک و پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو سیکھوں گا، علم دین حاصل کروں گا۔ مجھے قرآن پڑھنے درست نہیں آتا، میں قرآن درست سیکھوں گا۔ مجھے نماز درست پڑھنے نہیں آتی، اپنی نماز درست کروں گا۔ مجھے وضو اور غسل درست نہیں آتا، اپنا وضو اور غسل درست کروں گا۔ آپ پوچھو گے کہاں سے کروں گا؟ اے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ارے دعوت اسلامی والے یہ آپ کے آگے پیچھے نظر آئیں گے، پکڑ لو کسی کو۔ اے دعوت اسلامی والو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، مجھے میری نماز سکھا دو، مجھے قرآن درست کرا دو۔ یہ انشاءاللہ آپ سے پیسہ نہیں لیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو مطلب دور نہیں کریں گے، آپ کو سینے سے لگا لیں گے، آپ کو قرآن سکھائیں گے، آپ کو نمازیں سکھائیں گے کہ الحمدللہ انہیں دعوت اسلامی نے یہ ذہن دیا ہے، دعوت اسلامی نے اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آج آئے ہو تو خالی مت جانا، نہ خالی مت، سچی توبہ کر اٹھنا کہ یا اللہ آج تک میری جو زندگی گزری سو گزری، میری ساری نافرمانیاں تو معاف کر دے۔ معافی مانگ لو، دل سے معافی مانگو، تمہارا رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ سر جھکا کر سچی توبہ کر لو، اسی لمحے 1 منٹ بھی نہیں لگتی یار، معافی مانگنے میں 1 منٹ نہیں لگتی۔ سر جھکا کر وہ معافی مانگ لو اپنے رب سے۔ تم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہوں، یہ لمحے بھر کی سچی توبہ میرے رب کی رحمت شامل آ رہی تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ سر جھکا کر سچی توبہ کر لو۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ
تجھ سے میری دعا ہے، گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی یہ اللہ کی رحمت سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت و امیر اہل سنت پر کہ ماشاءاللہ یہ تحریک لے کر چلے اور آج دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کا پیغام پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں مساجد، سینکڑوں جامعات المدینہ جس میں عالم کورس کیا جاتا ہے، 400 سے زیادہ اور 25,000 سے زیادہ اس میں اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں۔ تقریباً 2,000 سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں جن میں حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم مدنی منیوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم مدنی چینل جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ آپ اس پر نہیں دیکھتے ہوں گے۔ مدنی چینل اپنے گھر میں اپنے محلوں میں عام کیجئے کہ یہ خالصتاً دین اور اسلام کو عام کرنے والا، اور سچی بات یہ ہے کہ گھر گھر اسلام اور دین کی بات پہنچانے والا، قرآن و حدیث کی بات پہنچانے والا، غوث پاک کی بات پہنچانے والا، غریب نواز کی بات پہنچانے والا، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی باتیں اور آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد اور آپ کی میٹھی میٹھی باتیں پہنچانے والا یہ مدنی چینل ہے۔ الحمدللہ اس کو دیکھیے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ 12 مدنی کام آپ کے یہاں ہفتہ وار اجتماعات، ہر ہفتے سیٹرڈے رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، امیر سنت سوالات کے جوابات دیتے براہ راست، یہ ضرور دیکھنے کی نیت رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، قرآن درست کروانے والا، گلی گلی یہ مدرسہ ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے مدنی کام، پھر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے شہر شہر، گلی گلی، محلہ محلہ مدنی قافلے، اور اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت زبردست، بہت ہی عالمگیر اور بہت ہی پیاری تحریک ہے یہ دعوت اسلامی۔ اس سے وابستہ ہونے والا الحمدللہ جہاں گدائے اور عاشق غوث و رضا بنتا ہے، وہیں عاشق اعلیٰ حضرت بھی بنتا ہے الحمدللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ اس مدنی ماحول کی ایک برکت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں پورے ماہ کا اعتکاف کیا جاتا ہے، پورے ماہ کا اعتکاف۔ اور یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تو امیر سنت خود اعتکاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاش امیر اہل سنت کے ساتھ یہیں باب المدینہ میں اعتکاف کی سعادت نصیب ہوتی، کیا بات ہے مدینے کی۔ لیکن آپ کے ہند میں بھی کئی مقامات پر
پورے ماہ کا اعتکاف ہوتا ہوگا اور آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف بھی ہوتا ہوگا. میری ہند کے تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ یہ اعتکاف کی سعادت ضرور حاصل کریں. ہو سکے تو ماہ رمضان اللہ کے گھر یعنی مسجد میں گزاریں پورا ماہ. کم از کم آخری عشرہ تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. اسی طرح آپ کے اپنے ہند میں بہت سارے مدنی کام کرنے ہیں. آپ نے خود ہند ہی میں مساجد بنانی ہے، مدارس بنانے ہیں، بہت کچھ کام کرنا ہے. اس کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں. اور بس مسجدوں کی خالی مسجدیں کہ کم نمازی رہ گئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کم بھی ختم ہو جائیں. اٹھو اور نمازی بنانا شروع کر دو، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے استقامت دے. امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک